بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور تمام جہانوں کا مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا اور سجانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، جن کو رب تعالی نے خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ نوازا ہے، اور کروڑوں درود و سلام آپ کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طلحہ آفیشل کے محترم بہنوں اور بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، جس موضوع پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ فقہی مسائل اور ان کا حل ہے۔ انشاءاللہ یہ فقہی مسائل سن کر، ان کا حل سن کر ہم سب کے علم میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ آج کا سوال ہے، اگر کوئی شخص نماز کی پہلی رکعت کے اندر قرآن پاک کی آخری سورت سورۃ الناس پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ دوسری رکعت کے اندر کون سی سورت پڑھے گا جس کی اس کی سورت کی ترتیب رہے گی تاکہ اس کی نماز بھی مکروہ نہ ہو، نماز بھی ہو جائے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ ہمارے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارے چینل محمد طلحہ آفیشل کو سبسکرائب کر لیں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اگر کسی نے سورۃ الناس آخری سورت پہلی رکعت کے اندر نماز میں پڑھ لی تو دوسری رکعت کے اندر بھی اسے چاہیے، شرعی طور پر، فقہی طور پر اس مسئلے کا جواب، سوال کا جواب یہ ہے کہ دوسری رکعت میں بھی وہ سورۃ الناس ہی پڑھ لے تاکہ اس کی نماز ترتیب الگ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز مکروہ نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں یہ شرعی مسائل، فقہی مسائل سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔